اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ماہ ربیع الاول شریف کے پر نور لمحات میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام میں لاہور کی سرزمین پر جنید زمان امام العصر حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر العزیز آستانہ عالیہ مقدسہ بکھی شریف کہ سالانہ عرس مقدس کے موقع پر شیخ المشائخ شیخ العلماء حضرت اقدس حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی حضرت ثانی صاحب قدس سر العزیز کہ عرس کے موقع پر اور خادم العلم والعلماء محترم الحاج محمد اشفاق جلالی صاحب کے ختم شریف کے موقع پر جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام کے 19ویں سالانہ جلسہ دستار فضیلت کے موقع پر آج کا یہ اجتماع انعقاد پذیر ہے، جس کی صدارت پروردہ آغوش ولایت ممتاز علمی روحانی پیشوا حضرت پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ بکی شریف فرما رہے ہیں، اور خطاب کے لیے خطیب پاکستان پیر طریقت پیر سید فدا حسین شاہ صاحب حافظ آبادی زیدہ شرفہ رونق افروز ہو چکے ہیں۔ رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت کی روشنی عطا فرمائی ہے، یہ روشنی اور اس روشنی کا فیض بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء کرام کے نفوس قدسیہ کی بنیاد پر یہ پھیلا فیض ہر طرف اور ایک بہار آئی۔ حضرت حافظ الحدیث پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری جو اس وقت کی ہماری تمام تر تعلیمی تدریسی
تصنیفی، تنظیمی، تحریکی جد و جہد کی روح ہیں اور بانی ہیں، آج خصوصی طور پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہیں۔ آپ کی شخصیت علمی اور روحانی طور پر اس قدر جامع شخصیت قرار پائی ہے کہ ایک طرف تو آپ نے مرکز اہل سنت بریلی شریف پہنچ کر مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے مرکز علم و حکمت میں دورہ حدیث کیا، افتاء کی تربیت حاصل کی، معارف کی منزلیں طے کیں، اور دوسری طرف بر صغیر کی وہ عظیم شخصیت جنہیں مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی کہا جاتا ہے، ان کے فیوض و برکات کا مظہر حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری قدس سر العزیز کہ خلیفہ اعظم حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری آستان عالیہ مقدسہ کیلا والا شریف، ان سے آپ نے نسبت بیعت حاصل کی۔ اس طرح بر صغیر میں جن دو بڑی شخصیات کے علم و حکمت کی چمک ہے، ہمارے شیخ کامل پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری، ان کے علوم، معارف اور ولایت کا ایک مرکز و محور تھے۔ چند سالوں میں ایک دیہات میں بیٹھ کر آپ نے جو دین کی خدمت کی، للہیت اور خلوص کی بنیاد پر، اس کی خوشبو پوری دنیا میں پہنچی۔ اگرچہ ظاہری طور پر آپ آنکھوں سے بھی محروم تھے اور وسائل بھی جس قدر شہروں میں میسر ہیں ایسے وسائل بھی نہیں تھے، لیکن آپ نے اتنا کام کر کے دکھایا کہ اہل سنت و جماعت کو قرآن و سنت کے ایسے ماہرین تیار کر کے دیے کہ جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے گلشن کی آبیاری کی اور اہل سنت و جماعت کے نظریات کی سرحدوں پہ اللہ کے فضل سے پہرا دیا۔ اس ملک میں ہی نہیں، بیرون ملک کتنے مدارس ہیں کہ جن کو قائم کرنے والے حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء ہیں، شاگرد ہیں، مریدین ہیں، اور کتنے مدارس ہیں جن کے اندر پڑھانے والے حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگرد ہیں یا شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ اس طرح اہل سنت و جماعت کی جو ایک علمی بہار ہے، اس بہار میں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ نے خود تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور تحریک
نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حصہ لیا، تحریک ختم نبوت میں حصہ لیا، اور اسی نسبت سے اب بھی اس ملک میں جو دینی ملی تحریکیں چلتی ہیں ان میں پہلے محاذ پر حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے خدام نظر آتے ہیں۔ آپ نے 1940 میں پاکستان بننے سے پہلے بھکی شریف میں جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کی بنیاد رکھی، اور لشکر تر لشکر علماء وہاں سے تیار ہوئے، جن کی خصوصیت زمانے نے یہ دیکھی کہ عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی، حسن سیرت، حسن اخلاق اور اسلام کو غالب کرنے کا جذبہ، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کا درد ان کے سینوں میں کوٹ کوٹ کے بھرا گیا۔ کوئی شخص جس گھاٹ سے پانی پیتا ہے اس کی بوند بوند کو سلام کرتا ہے، اور جس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر دھوپ سے بچتا ہے اس کے ہر پتے کا ممنون ہوتا ہے۔ تو یہ ہیں ہمارے مرشد، مربی، محسن اور مینارہ نور کہ جنہوں نے لاکھوں کروڑوں انسانوں کی آنکھوں کے لیے ہدایت کے سرمے کا اہتمام کیا، اور ان کے بعد آپ کے فرزند ارجمند حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمہ اللہ تعالی، جو آپ کے بڑے فرزند تھے اور آپ کی مسند پر مسند نشین ہوئے، جن کے فرزند ارجمند پیر سید نوید الحسن شاہ صاحب اس وقت کرسی صدارت پہ موجود ہیں، تو حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی قدس سر العزیز، آپ نے خصوصی طور پر مدارس کے قیام کی طرف توجہ دی، اور پاکستان میں جلالیہ رضویہ مدارس کے انعقاد کی ایک تحریک چلائی، سرپرستی فرمائی، اور یہ دارالعلوم جامعہ جلالیہ رضویہ مظہر الاسلام یہ آپ کی خصوصی توجہات کا مرکز ہے۔ اس جگہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں خود حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے، اور اس کے بعد اس کے سارے مراحل کی براہ راست نگرانی حضرت پیر سید محمد مظہر قیوم مشہدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی، اور حضرت حافظ الحدیث کے فیض یافتہ حاجی محمد اشفاق جلالی صاحب، انہوں نے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت پر ان کی زندگی میں انقلاب آیا، اور انہوں نے دین کی تعلیم و تعلم کی خاطر زمین بھی وقف کی، اپنے آپ کو بھی وقف کیا، اور اس مرکز کے ساتھ دن رات ان کی محبتوں کا سلسلہ قائم رہا، اور اللہ کے فضل سے پھر یہاں سے بھی سینکڑوں علماء تیار ہوئے، جو صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی بڑے بڑے مراکز میں جا کر کام کر رہے ہیں۔ اس طرح وہ صفہ سے جو تحریک چلی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے لحاظ سے اپنی امت کو سبق دیتے ہوئے فرمایا انما بعثت معلما، کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، اور تعلیم میری تحریک ہے، اس تحریک کو ہمارے اکابر نے آگے چلایا، اور اس وقت ہماری ڈیوٹی ہے اور ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اگلی نسلوں تک اس علم کو منتقل کریں، اور ایسے رجال تیار ہوں
جو مستقبل کا بوجھ اٹھا سکیں اور آنے والے زمانے کے اندھیروں کا ڈٹ کے مقابلہ کر سکیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے تعلیم و تعلم کا سلسلہ آج بھی یہاں جاری و ساری ہے، اور سالانہ اجتماع کے موقع پر ابھی شاہ صاحب زیدہ شرفہ کی تقریر کے بعد دستار فضیلت کا منظر بھی آپ تمام حضرات کے سامنے ہوگا۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی شان اقدس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ اے جلال دین و ملت، مظہر لطف و عطا، پے کرے علم و امامت، ذات تیری مرحبا، نقش بندی تاج تیرے سر پہ ہے جلوہ فگن، حضرت کیلانوی کے نور سے پا کر ضیا، سیدی سردار احمد کے حقیقی جانشین، بولتے ہیں نطق سے تیرے امام احمد رضا، فیض نے تیرے نہ چھوڑا کوئی کریا و مقام، علم سے تیرے ہیں جاری آج چشم جا بجا، فیض نے تیرے نہ چھوڑا کوئی کریا و مقام، علم سے تیرے ہیں جاری آج چشم جا بجا، مسلک رضوی کی تو نے اس طرح تشہیر کی، تا ابد نازاں رہے گی سرزمین فالیہ۔ اللہ تعالی ہمارے ان شیوخ کے مراقد پر نور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ان کے مشن کا سپاہی بن کر آخری سانس تک تحفظ ناموس رسالت کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عصر حاضر میں جو ہم پہ ذمہ داری عائد ہو رہی ہے اللہ تعالی ہمیں اس میں بھی سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن ہے اس کے لحاظ سے پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی آپ کی ذات گرامی ہمارے لیے بڑی قابل قدر ذات گرامی ہے۔ جس طرح مولانا فیاض جلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک طرف تو آپ مسند تدریس کو رونق بخشے ہوئے ہیں، اور باقاعدہ چیلیاں والا کے اندر علوم مرتضیٰ دارالعلوم میں آپ دورہ حدیث پڑھاتے ہیں، اور جب بھی کوئی ملت پر مشکل وقت آتا ہے تو سینہ تان کے جابروں کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی جس وقت آسیہ ملعونہ کے مسئلے پر دھرنے دیے جا رہے تھے، اس موقع پر بھی آپ میدان میں نکلے۔ جس طرح غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں آپ پیش رہے، اور اس کے بعد بھی ختم نبوت کے موقع کی تحریک میں بھی آپ نے ایک رہنما کا کردار ادا کیا۔ اس وقت بھی اگرچہ آپ کے تلامذہ مریدین ایک بہت بڑی تعداد منڈی بہاؤالدین سے انہیں گرفتار کیا گیا اور پھر حافظ آباد جیل میں ان کو منتقل کیا گیا، تو قبلہ پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب نے بڑی جرت استقامت کے ساتھ اس موقع پر کردار ادا کیا، اور ان تمام کو رہا بھی کروایا اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی مجاہدین ناموس رسالت کی۔ تو اس لحاظ سے ہمارے لیے یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کا خانوادہ یہ علم و حکمت اور دین کے غلبہ اور تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے ان کا کتنا بڑا بھرپور کردار ہے۔ آپ تمام حضرات کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جس مرکز کی میں بات کر رہا ہوں وہ علم و معرفت کی بستی بھکی شریف، اس میں 17 نومبر کو انشاءاللہ حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس مقدس 17-18 نومبر کو بھکی شریف میں منعقد ہو رہا ہے۔ یہ ہم لاہور میں ربیع الاول شریف کی تاریخ کے لحاظ سے عرس کا انعقاد کرتے ہیں، اور وہاں نومبر کی تاریخ کے لحاظ سے سالانہ عرس کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بھکی شریف کا سالانہ
جلسہ دستار فضیلت ہوتا ہے جو 1940 میں قبلہ حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا تھا اور اب تک اللہ کے فضل سے اپنا کردار ادا کر رہا ہے۔ لہٰذا ویسے بھی میں اکثر مواقع پہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ جو جتنے بھی اس مرکز سے منسلک علماء ہیں، طلباء ہیں، یا جتنے بھی اہل سنت و جماعت کے ورکرز ہیں، بھکی شریف کی مقدس دھرتی پر حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر حاضری سب کے لیے شرح صدر کا باعث ہے اور سب کے لیے برکات کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور سالانہ عرس مقدس جو ہے اس وقت کی حاضری ایک خصوصی حاضری ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔